अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सादिया सैमसन। करेंगे बुलेटिन का बाकायदा आगाज और आपको बताएं कि वजीर आजम ने नोशकी में फौजी जवानों से मुलाकात की है। चंद रोज कबल दहशतगर्दी के वाक़ये पर उनके अज़्म और हौसले को सराहा है। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि गैर मुल्की अनासिर पाकिस्तान को तकसीम करना चाहते हैं। बलूचिस्तान में ऐसी तरक्की होगी कि मुल्क दुश्मन अनासिर के अज़ाइम खाक हो जाएंगे। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। हम इंशाल्लाह यहाँ डेवलपमेंट इतनी कर देंगे बलूचिस्तान में आने वाले दिनों में कि ये जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, और हम सबको पता है कि ये खुद नहीं कर रहे, इनके पीछे बाहर वो कूदते हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े हो, तो ये पीछे से भी फंडिंग है इसके लिए। तो इंशाल्लाह हम इनके अपने बलूचिस्तान की आवाम के लिए वो काम कर जाएंगे कि ये जो भी कोशिश इनकी जो है कि लोगों को उकसाएं और इनको हुकूमत के खिलाफ और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ खड़े करें, इंशाल्लाह वो काम इतना हो जाएगा कि इन दहशतगर्दों की कोई बात नहीं सुनेगा। मैं तो चाइना में था जब मुझे इसकी खबर मिली, तो मैंने तभी फैसला किया कि आते साथ ही चाइना से मैं पहले आके नोशकी आऊंगा और अपने जवानों को बताऊंगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरी कौम भी खड़ी है। वजीर आजम इमरान खान ने रेंजर्स और एफसी की तनख्वाहों में 15% इजाफे का भी ऐलान किया है। ये भी कहा कि महंगाई बढ़ी है, तनख्वाहदार तबका मुश्किल में है, ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि आमदनी में इजाफा होगा। उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर से दरख्वास्त की कि वो अपने मुलाजिमीन की तनख्वाहें भी बढ़ाएं। एफसी को मैं आज ये पैगाम दूं कि हमने आपकी और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% हमने अब इजाफा किया। महंगाई का दौर है, मुझे पूरा इल्म है। हमारे जो तनख्वाहदार तबका है वो तकलीफ में है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पूरी मेरी कोशिश है कि हम मुल्क के माशी हालात उधर तक ले जाएं कि हम लोगों की आमदनी में इजाफा कर सकें। टॉप 100 कॉरपोरेशंस हैं, हम देख रहे थे, उन्होंने तकरीबन 950 अरब रुपए का प्रॉफिट बनाया है, उनको जो नफा हुआ है। तो उन सब से मैं अब दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो अपने लोगों की, अपने काम करने वाले जो तनख्वाहें लेते हैं, सबकी तनख्वाहें बढ़ाएं। बढ़ती हुई महंगाई ने सियासी जमातों को भी फिक्रमंद कर दिया है। हुकूमत की इत्तेहादी जमात एमक्यूएम लाहौर में अपोजिशन और हुकूमती हलीफ जमातों से मुलाकात कर रही है। एमक्यूएम के वफ्द ने लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने एमक्यूएम से कहा कि वो हुकूमत से निकल आए। मैंने आज एमक्यूएम के वफ्द को ये गुजारिश की है कि आप इस हुकूमत के हलीफ तो जरूर हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। हलीफ आज का हलीफ कल का मुखालिफ होता है, कल का मुखालिफ परसों का हलीफ होता है, ये सियासत का हिस्सा है। आपको आज पहले पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा, उसके बाद हलीफ बनकर सोचना होगा, वगरना कौम आपसे हमेशा इसका सवाल करेगी। तो वक्त ज्यादा नहीं, आपको फैसला करना होगा। जो मुल्क की तबाही हो चुकी है इमरान नियाजी के हाथों और उसकी हुकूमत के हाथों, और ये ऐसी तबाही है कि खौफ आता है कि ये इसको कल इस खुदादाद मुल्क पाकिस्तान को किस तरह हम ठीक करेंगे, सब मिलकर भी। जिस तरह की मुश्किलात वफाक से पंजाब में हमारे दोस्तों को हैं, हमें सिंध में पीपुल्स पार्टी से वही मुश्किलात हैं, हम उसी जुल्म और सितम का शिकार हैं। यहाँ इस बात पर इत्तफाक भी है कि फ्यूचर में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए और हम सब मिलकर फैसले करें। एमक्यूएम के वफ्द ने चौधरी बिरादरान से भी उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अपोजिशन के किचन में खिचड़ी पक रही है, ताहम अभी कुछ वाज़ेह नहीं। जब तक सूरत हाल अमली शक्ल सामने नहीं आती, कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा। अपोजिशन जो कर रही है ना वो जवाब देंगे, लेकिन वो अभी कोई सामने खदोखाल आ जाए, सामने कोई चीज आ जाए। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, देखें ना, जब तक कोई अमली शक्ल सामने नहीं आती अभी तो सारी बातें हैं। आपने कहा बर्ची खाने में सामान तैयार हो वो सामान तो खैर तैयार हो गया, अभी पकना शुरू नहीं हुआ सामान। थोड़ा देर कच्चे ही खा लो, वो जब ये अभी जब पक के कुछ चीज आएगी तो फिर बताएंगे आपको। चौधरी परवेज इलाही से बातचीत के बाद आमिर खान ने कहा कि हमारे पास इख्तियारात होंगे तो लोगों के मसाइल हल करेंगे। हम सीटों के तलबगार नहीं, हमारे पास विफाक में एक सीट है, वो भी छोड़ने को तैयार है। हम हुकूमत जाती है आती है तो देखें, बुनियादी तौर पर हम सब जो सियासी लोग हैं, सियासी वर्कर हैं, वो सियासत इसीलिए करते हैं कि जिन
علاقوں کے لیے، جن علاقوں سے ہم ووٹ لے کے آتے ہیں، جو ہمارے ووٹرز ہیں، ہمدرد ہیں، سپورٹرز ہیں، اور پھر پورے پاکستان کے لیے ہمارے پاس اختیارات ہوں تو ہم اپنے لوگوں کو سہولیات پرووائڈ کریں، اپنے اپنے حلقوں میں کام کرا سکیں، اسی لیے سیاست کرتے ہیں. تو ہر سیاسی جماعت کا یہ حق ہے کہ وہ حکومت کے اندر بیٹھے اور پھر اختیارات حاصل کر کے اپنے علاقوں کے اندر ڈیولپمنٹ کرائے، ڈیلیور کرے لوگوں کو. اسی سلسلے میں ہماری بارہا شکایات بھی پیدا ہوتی ہیں. تو یہ کہنا کہ ہم ادھر چلے جاتے ہیں، ہر پارٹی جو ہے وہ حکومت میں آتی ہے، آنے کی کوشش کرتی ہے، تو ہمارا بھی رائٹ ہے. نہیں، ہم اپنا حصہ بڑھانے کے موڈ میں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو یہ ایک منسٹری ہے یہ بھی ہم سے لے لیں، ہمیں کوئی خواہش نہیں. خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں اگر ہمیں یہ لگا کہ حکومت کے غلط فیصلوں سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے تو حکومت چھوڑ دیں گے. ہم حالات کا جائزہ لے رہے ہیں. کراچی کے عوام کو پی ٹی آئی سے جو توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئی. خالد مقبول صدیقی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو کر رہے تھے. اپنے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں رہنے دیں گے. ہمیں لگے گا کہ حکومت کے غلط فیصلوں سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، ظاہر ہے حکومت کے ساتھ تعاون کے بارے میں نہ صرف سوچیں گے بلکہ ہمیں چھوڑنے کی بھی ضرورت پڑی تو چھوڑیں گے بھی. ہم حالات کا جائزہ لے رہے ہیں اور کوئی بوجھ، ایسا بوجھ جو عام پاکستانی کی قوت برداشت سے زیادہ ہوگا، ہم اس فیصلوں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم وزیر اعظم صاحب کو یاد دلاتے رہے ہیں اور دلاتے رہتے ہیں. ان کو یاد بھی شاید نہیں رہتا کہ وہ کراچی کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر بن گئے ہیں. ان کے پاس کراچی کی سب سے زیادہ نشستیں ہیں. ان کو کراچی میں عوام کی آواز کو، دکھ کو، درد کو اور قریب سے دیکھنا اور سننا اور سمجھنا چاہیے تھا. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ نمبر پورے ہو جائیں گے تو تحریک عدم اعتماد آ جائے گی. پارلیمان کے اندر اور باہر دیکھ لیں، ملک تقسیم ہو گیا ہے. شفاف انتخابات وقت کی ضرورت ہے. احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں شاہد خاقان عباسی نے کہا پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو چھوڑا تھا. واپسی کے لیے پیپلز پارٹی کو اعتماد بحال کرنا ہوگا. تحریک اعتماد کی تشہیر نہیں کی جاتی، تحریک اعتماد لائی جاتی ہے جو نمبر پورے ہو جاتے ہیں. پارلیمان کے اندر دیکھ لیں، پارلیمان سے باہر دیکھ لیں، یہ پورا ملک تقسیم ہو چکا ہے. اور آج اس کا صرف ایک حل ہے کہ اس ملک میں فوری اور شفاف الیکشن کرائے جائیں. پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم خود چھوڑا تھا. اگر وہ پی ڈی ایم میں آنا چاہتے ہیں تو اعتماد بحال کرنا پڑے گا. سیاسی جماعتوں کے آپس سے رابطے رہتے ہیں. اپوزیشن پارلیمان کے اندر اکٹھی ہے. پارلیمان کے بعد ان کے راستے علیحدہ اس پارٹی نے خود کیے تھے. اگر وہ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آ کر بات کر لیں پی ڈی ایم سے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ شہباز شریف بتائیں چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب کہاں سے آئے. شہباز شریف نے اپنے لوگوں کو ایک رات کے لیے ارب پتی کیا. کسی کے گھر بیماری آ جائے تو بجٹ متاثر ہوتا ہے اور کچھ لوگ ٹیسٹ بھی بیرون ملک سے کرواتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ میں 4 ارب ڈال کے لوٹا. انہوں نے تو ملک مقصود چپڑاسی جیسوں کو ارب پتی کیا. بھلے ایک رات کے لیے ارب پتی کیا، آپ سب کو پتا ہے. کوئی 50,000 والا، کوئی لاکھ والا، کوئی 1.5 لاکھ والا، زیادہ سے زیادہ. یہ وہ دوست ہیں کہ اگر اللہ معاف کرے ان کے گھر میں بیماری آئے تو یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا ان کو پریشانی لائق ہوتی ہے کہ نہیں. بالکل ہوتی ہے. اس ملک میں 2 ٹبر جو تھے ان کو علاج کروانا تو دور کی بات ہے، وہ اپنے ٹیسٹ کروانے کے لیے بھی برطانیہ اور امریکہ تشریف لے کے جاتے تھے. پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ حکومت کو نکالنا ہے تو سب کو مل کر تحریک چلانی ہوگی. پیپلز پارٹی عوام کے لیے حکومت کے خلاف نکل رہی ہے. حکومتی وزراء ڈھٹائی کے ساتھ سب اچھا ہے کا راگ الاپ رہے ہیں. اگر سب اچھا ہے تو کسانوں کو کھاد اور پانی کیوں نہیں مل رہا؟ وہ لاہور میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کر رہے تھے. سیاسی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، اس کا زیادہ دیر رکنا جو ہے پاکستان کو مزید نقصان دے سکتا ہے. اگر ہم نے ان کو ووٹ آؤٹ کرنا ہے تحریک عدم اعتماد میں تو ہم سب کو اکٹھے ہونا ہے. ہم نے پاکستان کے عوام سے جو ہے وہ ہزارے یکجہتی کرنا ہے. ہم جو ہے وہ مہنگائی اور بے روزگاری سے مر رہے ہیں اور وزراء اور جو ان کے دوسرے مشیران ہیں وہ آ کر ٹیلی ویژن پر اور اخبارات میں کہتے ہیں کہ نہیں جناب مہنگائی تو ہے ہی نہیں ہے. اگر سب اچھا آپ سمجھتے ہیں تو پھر یہ مخلوق خدا کیوں واویلا کر رہی؟ کاشتکار کو جو ہے وہ کھاد کیوں نہیں مل رہی؟ اگر سب اچھا ہے تو اس کو وقت پر جو ہے وہ پانی کیوں نہیں مہیا ہوتا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ اپوزیشن ملک کو ریورس گیئر لگانا چاہتی ہے. عدم اعتماد کا شوشہ بھی ناکام رہے گا.
وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ استعفوں سے راہ فرار اختیار کرنے والی اپوزیشن کا عدم اعتماد کا شوشہ بھی ناکام رہے گا، لہٰذا بکھری ہوئی پی ڈی ایم پہلے اپنے گھر کو دیکھیں، ان کی ایک دوسرے کے گھر آنیاں جانیاں اس طرح چلتی رہیں گی۔ تعاون گروپ کے وفد سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ پنجاب کا بزنس فرینڈلی ماحول دوسرے صوبوں کے لیے مثال بن چکا ہے، حکومت سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے۔ لاہور میں ویلیویٹڈ ایکسپریس منصوبے سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے پروجیکٹ کو جلد شروع کرنے کی ہدایت کی۔ الیکشن کمیشن نے جے یو آئی کے رکن قومی اسمبلی محمد جمال الدین کو 40,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ جرمانہ ڈی آئی خان میں جے یو آئی کے سٹی میئر کے امیدوار کفیل کے حق میں پریس کانفرنس کرنے پر عائد کیا گیا ہے۔ واضح رہے، الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کے دوران ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر سخت فیصلے کیے ہیں۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیرہ اسماعیل خان کے میئر کے امیدوار اور تحریک انصاف کے رہنما عمر امین گنڈاپور کی نااہلی کا حکم معطل کر دیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جمعے کو جواب طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے انتخاب کے دوران ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر گزشتہ روز عمر امین گنڈاپور کو نااہل کر دیا تھا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے تیار ہے۔ ای وی ایم کے لیے الیکشن کمیشن میں پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ قائم کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کی حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت 16 فروری کو ہوگی۔ پنجاب میں 22 مارچ، بلوچستان میں 10 مارچ اور سندھ میں حلقہ بندیوں کی تکمیل 24 مارچ کو ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس انتخابی فہرستوں کی نظر ثانی کے مختلف مراحل پر بریفنگ دی گئی، جس میں اب تک کے کام کی تکمیل کو تسلی بخش قرار دیا گیا ہے۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے بلدیاتی بل واپس لینے کا وعدہ کیا ہے۔ بل میں طے شدہ ترامیم کی جائیں گی، وعدہ خلافی پر دوبارہ سڑکوں پر آئیں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں پی ایس پی سربراہ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی، کسی تحریک کا حصہ نہیں بن رہے، وفاقی حکومت اپنے وزن سے خود گر جائے گی۔ صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے، ہمیں یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ اسی دوران جو ہے وہ ان تمام ہمارے ایگریمنٹس کو قانون کی شکل دے دی جائے گی، اسمبلی سے پاس کرا لیا جائے گا۔ اگر کر لیتے ہیں فبیا، ہم بھی شکریہ ادا کریں گے، لوگ سکھ کا سانس لیں گے۔ نہیں کریں گے تو یہ سڑکیں موجود ہیں، ہم بھی موجود ہیں، ہماری فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں، ہماری ان سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، ڈیٹیل میں ملاقات ہوئی ہے، لیکن کوئی ایسا ایجنڈا نہیں کہ ہم جو ہے وہ حکومت گرانے کے لیے کسی تحریک کا بھی حصہ بننے جا رہے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ حکومت کو کسی جو ہے وہ دھرنے ورنے کی ضرورت ہے۔ اب حکومت تو جو ہے وہ میرا خیال اپنے وزن پہ خود ہی جو ہے گر رہی ہے۔ پشاور میں بیٹی کی خواہش میں جہالت کی انتہا ہو گئی۔ جعلی پیر نے حاملہ خاتون کے سر میں کیل ٹھونک دی۔ خاتون کو زخمی حالت میں لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں سرجری کر کے 1.5 انچ کیل کو نکالا گیا۔ نیورو سرجن ڈاکٹر حیدر کے مطابق خاتون کے سر پر گہری چوٹ تھی، مگر کھوپڑی محفوظ رہنے کے باعث حالت خطرے سے باہر ہے۔ پولیس نے جعلی پیر کی تلاش شروع کر دی ہے۔ مریض سے خون بہ رہا تھا تو ہم نے اس کو طبی امداد دی اور اس کو میں نے انویسٹیگیشن کر کے میں نے اس کو ڈائریکٹ او ٹی شفٹ کیا۔ اس نے کہا ہمارے علاقے میں ایک عورت نے ایسے کیا تھا، پھر اس کا جو ہے نا لڑکا پیدا ہو گیا اور الٹرا ساؤنڈ میں جو ہے نا وہ اس نے لڑکی دی تھی۔ متحدہ عرب امارات سے پاکستان آنے والی پرواز میں نومولود کی پیدائش ہوئی۔ ماں اور بچے کو نشتر اسپتال ملتان شفٹ کر دیا گیا۔ ماں اور بچہ دونوں صحت مند ہیں۔ متحدہ عرب امارات سے پاکستان آنے والی پرواز میں نومولود بچے کی پیدائش۔ نجی ایئر لائن کی پرواز G9-552 شارجہ سے سیالکوٹ جا رہی تھی۔ بھارت میں مسلم خواتین پر زندگی تنگ کر دی گئی ہے۔ کرناٹک میں ہندو انتہا پسندوں نے باحجاب طالبہ کا گزرنا محال کر دیا۔ بہادر طالبہ بھی انتہا پسند ہجوم کے سامنے نہیں ڈری، سب کے سامنے اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔
मलाला यूसुफजई ने भारत में बाहिजाब खवातीन को निशाना बनाने की मजम्मत करते हुए कहा कि हिजाब में लड़कियों के स्कूल आने पर पाबंदी भयानक अमल है। मलाला यूसुफजई का कहना था कि भारतीय रहनुमा मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाने के अमल को रोके। पाक फौज और सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका 2 माह की तरबियती मशकों का मुल्तान में आगाज हो चुका है। ISPR के मुताबिक मशकों की इफ्तिताही तकरीब मुल्तान गैरिजन में मुनक्किद हुई। दोनों ममालिक के दस्ते भी इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए। इन मशकों में मुख्तलिफ नौइयत की ड्रिल्स की जाएंगी। मुश्तरका तरबियत का मकसद एक जामे प्रोग्राम के जरिए सलाहियतों और महारतों को बेहतर करना है।